السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، سورہ نور کی آیت نمبر 27 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ یہ پچھلے موضوع کا تسلسل ہے۔ خاندانی زندگی، اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، یہ آج اس موضوع پر قریباً یہ 5واں جمعہ ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اسی پچھلے موضوع کی مزید تکمیل کرتے ہوئے کہ گھریلو زندگی، اس کے جو دیگر آداب ہیں، سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے، اس کا ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں، یہی آج کا موضوع ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، دوسروں کے گھروں میں داخل مت ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور ان گھر والوں پر سلام بھیج لو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، لعلکم تذکرون، کہ اس سے شاید تم نصیحت پکڑو۔ آیت مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہماری گھریلو زندگی ہے، اور آگے یہ آیات مسلسل میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی اور اس کا ترجمہ بھی عرض کروں گا، کہ جو گھریلو زندگی ہے اس کے اندر جو بعض دیگر بڑے اہم مطالبات ہیں، آداب ہیں، احکام اور مسائل ہیں، ان کا لحاظ رکھنا بھی بڑا ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو خاندانی زندگی ہے اس کی بنیاد عفو و درگزر اور باہمی احسان پر رکھی ہے۔ یہ بھی سورہ نور کی ہی آیت ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کرو، چاہیے کہ درگزر سے کام لو۔ آپس میں عفو و درگزر اور احسان کے بغیر سماجی سطح پر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا خاندان، پرامن ماحول یہ کھڑا کر سکیں، یہ ممکن نہیں ہے جب تک ایک دوسرے کو معاف کرنا ہم سیکھیں گے نہیں، ایک دوسرے پر احسان کرنا نہیں سیکھیں گے۔ اگر سارے لوگ ہی معاف کرنے پر تلے ہوئے ہوں اور سارے لوگ ہی احسان کے جذبے سے بھرے ہوئے ہوں، تو آپ خود تصور کیجئے کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ کیسا ہوگا۔ وہ خاندان جس کے اندر سارے لوگ قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہیں، ظاہر ہے کہ وہاں ماحول زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارے درمیان جو خاندانی تنوع ہے اور جو خاندانی سطح پر لوگوں کے درمیان کشمکش ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ اس احسان اور عفو و درگزر کو نظر انداز کرنا ہے۔ اچھا، یہ بہرحال موضوع، اس پر تو میں کچھ نہ کچھ عرض کر چکا ہوں۔ آج یہ ہے کہ یہ خاندانی زندگی کا ایک بڑا اہم ایشو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں، گھروں کے اندر جاتے ہیں، تعلق داریاں، رشتہ داریاں اور پھر باہم دوستیاں، ساری چیزیں ہیں۔ اس میں رب کریم نے ہمارے لیے جو تعلیمات ارشاد فرمائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے لیے اسوہ قائم فرمایا، وہ یہ ہے کہ
جب تم دوسروں کے گھروں کے اندر جاؤ تو تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تمہیں کس طریقے سے تعلق تو ہے لیکن اس کے آداب بھی تو ہیں، ان آداب کا لحاظ اور خیال کیسے رکھنا ہے۔ ایک یہ ہے جو آپ کا وابڈا ٹاؤن کا ماحول ہے، اس میں بھی ظاہر اس کی بہت ضرورت ہے، لیکن یہاں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود کہہ لیجئے کہ ان آداب کا ہم لحاظ اور خیال رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا اس سے باہر نکل کر شہروں اور دیہاتوں میں جہاں پر ماحول زیادہ کھلا ڈلا ہے اور جہاں پر لوگ شاید ان آداب کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتے، تو یہ ساری جو تعلیمات ہیں، چاہے ہماری شہری زندگی ہو یا بدوی زندگی ہو، ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ یہ سنیے اور محسوس کیجئے جہاں پر کوئی کمی ہے، ہم باہمی تعلقات میں ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھیں۔ یہ خواہ مخواہ لوگ اپنے آپ کو نا آزمائش کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں خود اعتمادی کی بجائے خدا اعتمادی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے آپ پر اعتماد، اس سے زیادہ اعتماد ہمارا خدا اور رسول کی تعلیمات پر ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں سے یہ باتیں جو ابھی میں کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں میل جول کے جو آداب ہیں، بہت سارے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں اپنے بچوں پر، بچیوں پر، گھر والوں پر بڑا اعتماد ہے۔ یہ سوچ بالکل، یہ اعتماد ہونا چاہیے، یہ درست ہے، لیکن اس اعتماد کے ساتھ ساتھ یہ سوچ بھی پختہ کیجئے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی حکم ہے تو اس حکم کی اپنی ایک ورتھ ہے، اس حکم کی ایک اپنی حکمت ہے۔ تو خدا اور رسول پر بھی اعتماد کر لیں، اپنے آپ پر، گھر والوں پر، بچے اور بچیوں پر، اپنے ماحول پر آپ کو اعتماد ہے، کوئی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے نقصانات پھر جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ افسوس کہ ہم سے غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے شریعت نے متعین طور پر جاہلی رسومات اور آداب جو تھے اس دور کے اندر ان کو ختم کر دیا۔ لوگوں کا طریقہ کیا تھا کہ منہ اٹھا کر جس کے جی چاہا گھر میں چلے گئے، نہ اجازت ہے اور نہ یہ دیکھنا ہے کہ اگلا اس وقت ملنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ تو رب کریم نے اس حوالے سے ہمیں خبردار کیا، جاہلیت کے اس طریقے کو ختم کر دیا، حکم دیا کہ کسی کے گھر کے اندر بھی آپ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، ورنہ یہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیے۔ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ جب تک تم گھر والوں سے اجازت نہ لے لو اور وہ تمہیں اجازت دے دیں، اور جب تک وہ تم ان پر سلام نہ کر لو، سلام اور اجازت دونوں، اس وقت تک تمہیں یہ حق نہیں ہے۔ منع کر دیا شریعت نے کہ تم دوسروں کے گھروں کے اندر منہ اٹھا کے اس انداز میں داخل نہ ہو۔ اسلام نے اجازت لینے کا طریقہ کیا بیان کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صرف ایک حدیث عرض کرتا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ خزرج کے سردار ہیں، ان کے گھر حضور تشریف لے گئے، ان کی دعوت پر تشریف لے کر گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 3 دفعہ اجازت طلب کی، سلام کیا، اجازت طلب کی۔ ویسے پوری حدیث بھی بڑی دلچسپ ہے کہ اندر سے انہوں نے آواز سن بھی لی، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے آواز سن لی۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کیا میں تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے آواز سنی
آگے سے وعلیکم السلام بھی کہا، آواز اتنی دھیمی رکھی کہ اللہ کے رسول تک وہ آواز نہ پہنچنے پائے۔ حضور نے دوسری دفعہ پھر سلام کیا، پھر تیسری دفعہ، تو آپ 3 دفعہ سلام کرنے کے بعد جب واپس جانے لگے، پھر پیچھے سے وہ واقعہ عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لائیے۔ 2 باتیں سمجھ آئی، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ اجازت طلب کی، گویا کہ کسی کے گھر جانے کے لیے اور وہاں پر پہنچ کر 3 دفعہ اجازت طلب کریں، اگر اجازت نہ ملے تو پھر بغیر غصہ کیے واپس آ جانا چاہیے۔ تو 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل جو تھا وہ بھی بڑا عجیب و غریب اور بڑا دلچسپ۔ حضور نے پوچھا کہ 3 دفعہ تو میں نے اجازت طلب کی اور تم نے اجازت نہیں دی، آپ پیچھے آئے ہو۔ عرض کی اللہ کے رسول جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو میرا جی چاہتا تھا کہ ایک دفعہ پھر آپ کہیں۔ اور 3 دفعہ جب آپ نے یہ دعا دی تو پھر میں آیا ہوں کہ آپ تشریف بھی نہ لے جائیں، یعنی یہ چاہا کہ اللہ کے رسول کی جو دعا ہے وہ 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ مجھے نصیب ہو جائے، میرے گھر والوں کو مجھے وہ دعا جو ہے وہ 3 دفعہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ محبت رسول کا ایک انداز بھی ہے، طریقہ بھی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ کے رسول، یہ سلام کیا ہوتا ہے؟ دعا ہوتی ہے نا، السلام علیکم۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو آپ کو آپس میں ملنے جلنے کے موقع پر اس طرح کے الفاظ کی تعلیم دے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میں نے حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اس پر حضور نے فرمایا کہ پہلے پر 10، دوسرے پر 20 نیکیاں ہیں، اور اگر کسی نے یہ کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باہمی میل ملاقات کے جو آداب ہیں اس میں شریعت نے جو ہماری رہنمائی کی، تو اس میں یہ بات کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو سلام کرو، اجازت طلب کرو، 3 دفعہ سلام اور اجازت، اور اگر اس کے بعد مل جائے اجازت تو فابہا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور چیز بھی آپ ایڈ کر لیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی اور جو عملی نمونہ پیش فرمایا، اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ اپنے عزیز و اقارب کے گھر میں جاتے ہیں، یہ تو ہے نا کسی دوسرے کے گھر میں آپ گئے، لیکن اگر آپ اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے گھر جاتے ہیں، ایون کہ اپنے گھر جاتے ہیں، تو اس کا بھی ادب ہے، اس کا بھی طریقہ ہے، اس کا بھی انداز ہے، اس کے بھی باقاعدہ ایٹیکیٹس ہیں۔ کیسے آپ اپنے عزیز و اقارب کے گھر جائیں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی تو باقاعدہ اجازت طلب کرتی تھیں کہ میں آنا چاہتی ہوں، کیا آپ کے لیے ممکن ہے؟ رشتہ داروں کے ہاں جانے سے پہلے ان کو پوچھ بھی لینا چاہیے نا، کیا آپ وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ کی مہمانداری کر سکیں، آپ کو ویلکم کر سکیں، آپ کا جو پروٹوکول ہے وہ کر سکیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ان سے بھی پوچھ لینا چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہیں، کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے پوچھ کر پھر ان کے ہاں تشریف لے جاتی تھی، اور خود ازواج مطہرات ایک دوسرے کے ہاں جاتی تو باقاعدہ اس کی اجازت طلب کرتی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں تشریف رکھتے تو تب بھی اجازت طلب کی جاتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر کے حوالے سے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو اس حوالے سے بھی یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علیکم ان تستاذنوا علی امہاتکم و اخواتکم، تم پر لازم ہے کہ اپنی ماؤں سے بھی اور اپنی بہنوں سے، اپنے گھر والوں سے اجازت طلب کرو۔
آپ اپنے گھر میں جا رہے ہیں تب بھی اجازت طلب کیجئے. بعض کمرے ہوتے ہیں نا جس میں خواتین کا بیڈ روم الگ ہے، حضرات کا الگ ہے، جو جن لوگوں کے پاس کسائش ہے، گنجائش ہے، وہ اس طرح کرتے. تو آپ کسی دوسرے کے کمرے میں، یہ دیکھیے ذرا پرائیویسی کتنا لحاظ اور خیال ہے کہ آپ اس سے اجازت طلب کریں. کئی لوگ ہیں نا دوسروں کی ڈائریاں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کے موبائل چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ انتہائی بدتمیزی ہے. مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے، چاہے ہمارا کسی کے ساتھ کتنا ہی تعلق کیوں نہ ہو، کہ اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کی پرائیویسی کے اندر مخل ہوں. اس کی اجازت نہیں ہے. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت طلب کروں گا؟ کہ گھر میں تو میری ماں ہے، تو کیا میں اپنی ماں سے بھی اجازت طلب کروں گا کہ میں آ جاؤں، یا مجھے اجازت ہے گھر آنے کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتحب ان تراہا عریانا، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا کہ تو اپنی ماں کو ننگے دیکھ لے؟ بھئی ہو سکتا ہے اس نے لباس ایسا ہو اس وقت اس کا کہ وہ پسند نہ کرے کہ مجھے اس حالت میں کوئی بھی دیکھے. بھئی میاں اور بیوی سے بڑھ کر اور کہیں پر گنجائش نہیں ہے، لیکن عورتیں بھی ہر وقت اور ہر حال میں یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کے خامد ان کو ہر حال میں ہر وقت اسی انداز میں دیکھتے رہیں. وہ بھی چاہتی ہیں کہ اس پردے کا اور پرائیویسی کا لحاظ رکھا جائے. چاہے اپنے گھر کے اندر داخل ہو تب بھی اس چیز کا اہتمام اور اس چیز کا لحاظ جو ہے وہ رکھنا لازم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وہ ذرا آپ سماعت فرمائیں. خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا طریقہ اختیار فرماتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، جو اسلام کا مقصد ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں. ہماری جو خاندانی اور سماجی زندگی ہے اس کے اندر یہ آداب آنے چاہیے. اسی سے ہمارا جو تعلیم یافتہ ہونا، ہمارا مؤدب ہونا، سیولائزڈ ہونا، اسی سے اندازہ ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور طریقہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچتے تو پہلے کسی قاصد کو روانہ کر دیتے جو اعلان کر دیتا کہ اگر وہ کوئی جماعت یا لشکر ہے تو جو اہل مدینہ کو اطلاع دے دیتا کہ لشکر آ رہا ہے اور فلاں وقت تک وہ پہنچ جائے گا، تاکہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں. خواتین گھر کے اندر کوئی صفائی ستھرائی کرنی ہے تو وہ کر لیں، خود کو لباس معقول پہننے کی ضرورت ہے تو وہ کر لیں. قاصد بھیج دیتے تھے. اچھا، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آتے تو پھر بھی سیدھے گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے مسجد کے اندر جا کے 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ جب آپ نفل پڑھیں گے تو تھوڑا بہت آپ اپنا جسم صاف کریں گے، کپڑے جھاڑیں گے، وضو کریں گے، جو کم از کم تقاضا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تاکہ گھر والوں کو اتنا وقت مل جائے کہ اگر انہوں نے کچھ چیزیں ادھر ادھر بکھری ہیں تو ان کو مناسب جگہ. خواتین یہ پسند نہیں کرتی کہ ان کو گھر کے حوالے سے کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ چیزیں ادھر بکھری پڑی ہیں، ادھر پڑی ہوئی ہیں اور کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، کچھ نہیں. عقل مند خواتین جو ہیں وہ بالکل یہ پسند نہیں کرتی. بندوں پر، مردوں پر لازم کیا ہے کہ وہ پہلے اس کی اطلاع دیں، بتائیں. ظاہر ہے کہ اتنا سفر ہے، اس کے بعد آ رہا ہے، اتنے ہفتے مہینے کے بعد آ رہا ہے، تو وہ اس کی پہلے گھر جو ہے. اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور اسی چیز کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی دی. وہ یہ ہے کہ آپ احساس دلا کر گھر کے اندر داخل ہوں. ہمارے دیہات میں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ ہنگورا مار کے.
گھر میں داخل ہوں احساس دلا کے کہ عین اس لمحے اگر کسی نے اپنا کوئی دوپٹہ وغیرہ درست کرنا ہے تو وہ کر لے، تو احساس دلا کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ آج کل کہہ لیجئے کہ گھنٹیاں ہیں، فون ہیں، آپ ٹاؤن میں داخل ہوتے ہیں تو فوری طور پر فون کر دیتے ہیں، جی میں 5 منٹ میں 10 منٹ میں پہنچنے والا ہوں۔ آپ گھر جاتے ہیں تو بیل کر دیتے ہیں، ٹھیک، یہ بھی چیز ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو، عزیز و اقارب کے گھر میں داخل ہونا ہو، اپنے گھر میں داخل ہونا ہو، تینوں حوالوں سے شریعت نے ایک ایک چیز جو ہے وہ پن پوائنٹ کر کے بتائی۔ کیسے آپ دوسروں کے گھر میں جائیں گے، اس کے آداب کیا ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے گھر میں جانا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اپنے گھر میں جانا ہے جو آپ کی ماں کا گھر ہے، جو آپ کا اپنا گھر ہے، جہاں آپ کے بیوی اور بچے رہتے ہیں، جہاں آپ کے والدین رہتے ہیں، اس گھر میں آپ جا رہے ہیں، اس میں پھر طریقہ اور انداز کیا ہے۔ تو ایک ایک چیز جو ہے اس کی شریعت نے ہماری رہنمائی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی کہ جب آپ کسی کے پاس جائیں تو میں پھر تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ وابڈا ٹون میں شاید وہ ایشو نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں سمجھنا ضروری ہے کہ آپ دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں، بیل دی ہے سائڈ پر کھڑے ہو جائیں۔ بعض لوگ ہیں بیل دینے کے بعد پھر وہ درس میں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا۔ اس میں اتنی سخت تلقین ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس انداز میں گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے اور کوئی دوسرا اس کی آنکھوں میں کوئی چیز چبھو دے، اگر اس کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اس پر کوئی قدغن نہیں ہوگی، اس پر کوئی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ بالکل جائز نہیں، بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر کے اندر جھانکنے کی کوشش کریں، انتظار کریں۔ اور حکم یہ ہے کہ جب تم سے کوئی اجازت طلب کرے تو تم اس کو اجازت دو، اس کی مہمان نوازی کرو۔ باہمی تعلقات کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لزورک علیک حق، تیرے ملاقاتی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ جو نفل عبادت آپ کر رہے ہیں اس نفل عبادت سے بڑی عبادت یہ ہے کہ آپ اپنے ملاقاتی کو وقت دیں۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کی نفل عبادت ہے، مثلا آپ کو ذکر اذکار کر رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، تو آپ وہ تلاوت چھوڑ دیجئے، ذکر اذکار چھوڑ دیجئے، یہ بعد میں کر لیجئے گا۔ اس وقت بڑا حق اس کا ہے کہ جو آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے، اور پھر آپ کی ملاقات کے لیے آیا ہے، جس قدر حسب توفیق آپ کے لیے ممکن ہے آپ اس کی خدمت بھی کریں گے۔ یہ حدیثیں آپ نے سنی ہیں کہ مہمان نوازی کے لیے اگر کوئی شخص نفلی روزہ بھی توڑ دیتا ہے تو اس کا یہ روزہ توڑنا، روزہ رکھنے سے روزہ توڑنا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ مثلا آپ کو کوئی ایسا مہمان ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تو شاید یہ دل کے اندر کوئی اس کے بات نہ آ جائے، شاید رغبت کے ساتھ نہیں کھائے گا یا شاید مائنڈ کرے گا، تو آپ روزہ توڑ دیں، بعد میں روزہ رکھ دیں۔ اللہ کے حق سے، جو اللہ کا فرض حق ہے نا، اس کی بات نہیں میں کر رہا، یہ مستحبات اور نوافل کی بات ہے۔ ان نوافل اور مستحبات سے بڑا حق جو ہے خدا اور رسول کی نظر میں انسانوں کا حق ہے۔ اگر یہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے تو ہر سال حج اور سال میں اتنے عمرے کرنے کی بجائے لوگ انسانوں کی خدمت کو سب سے بڑی عبادت سمجھنے لگے۔ ابھی کل پرسوں پھر اخبار میں آیا ہوا تھا، وہ جو میں نے آپ سے ایک دفعہ شیئر کیا کہ دنیا بھر میں حج کرنے کے اعتبار سے پاکستان کے لوگ دوسرے نمبر پر ہیں، اور عمرہ کرنے کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہیں، اور اخلاقیات کے اعتبار سے 116ویں نمبر پر ہیں۔ لوگوں نے کل عبادت جو ہے وہ انہی چیزوں کو سمجھ لیا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اس طرح کی ذکر اذکار اور یہ ساری چیزیں
بھائی بندگان خدا، ان عبادات سے بڑی عبادت یہ ہے کہ میرا اور آپ کا انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اور معاملہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ اپنے معاملے میں درگزر فرما دے گا، بہت زیادہ امید ہم رکھتے ہیں، اس لیے کہ بڑا رحیم اور کریم ہے۔ انسانوں کے معاملے میں اس نے خود اعلان کر رکھا ہے کہ انسانوں کا جہاں معاملہ ہوگا وہ خود ہی معاف کریں تو کریں، یہ حق اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بھی نہیں رکھا۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ان لزورک علیک حق، بے شک تیرے ملاقاتی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اب جب بندہ اجازت طلب کر رہا ہے تو اس اجازت طلب کرنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا کی ہے، کیسا دین ہے جو ہمیں چھوٹی سی چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات بتاتا ہے، اخلاقیات، آداب جو ہماری سماجی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، ایک ایک چیز۔ ایک صحابی آئے نا تو انہوں نے آواز دی، اندر سے اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے، تو کہنے جی میں ہوں، جس طرح ہم بھی نہیں کرتے میں ہوں، جی میں ہوں، بھئی کون ہو؟ پھر تعلیم دی کہ جب کسی سے اجازت طلب کرو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام اور اپنی کنیت بتاؤ، یہ میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی کنیت۔ ہمارے ہاں تو کنیت کا رواج نہیں ہے، آپ کی کنیت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ آتا ہے، یہ جو آپ نے تعلیم دی یہ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا تھا کہ جی میں ہوں، حضور نے فرمایا کہ میں کون ہوں، اپنا نام بتاؤ اور کنیت بتاؤ، اجازت طلب کرو اس نام کے ساتھ کہ جی فلاں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا، وہ یہ جب اللہ کے رسول کے ہاں تشریف لاتے تو ان کا انداز اور طریقہ یہ تھا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ایدخل عمر، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، کیا عمر کو اجازت ہے کہ آ جائے؟ سلام کرنا ہے اور اپنا نام لینا ہے اور پھر اجازت طلب کرنی ہے، یہ طریقہ ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سماجی سطح پر جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ تعلیمات وہی ہیں، اصولی چیزیں وہی رہیں گی، ماحول، حالات، عرف چاہے کتنے تبدیل ہو جائے، لیکن آپ ان ساری تعلیمات کو ان سارے مقامات پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ آج ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو آپ استئذان کا یہ پورا طریقہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، اس سارے کے سارے طریقے کو آپ ایک دوسرے کو فون کرتے ہوئے بھی آپ ان آداب کا لحاظ رکھ سکتے ہیں۔ کیسے کہ یہ چھوڑ دیں یہ بات، جب ہم کسی کو فون کریں تو ہیلو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پورا سلام کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے بھی جواب اسی انداز میں۔ اس کے بعد آپ باقاعدہ یہ طے کریں کہ فون جو ہے یہ ایک تو یہ پیکج جو ہے انہوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ میں تو کوئی لمبی بات آدمی کرنے لگتا ہے تو پہلے اس سے پوچھ لیتا ہوں، جب ادھر ادھر کے حال شروع ہو جاتے ہیں نا کہ اور سناؤ تو میں تو پوچھ لیتا ہوں آپ پیکج آپ کا ہے، اس لیے آپ اس انداز کیا بات کرنی ہے، آپ نے مختصر بات کریں بھائی۔ فون ضرورت کے لیے ہے، لوگوں کو اذیت دینے کے لیے نہیں ہے۔ آپ جو بات 1 منٹ میں کر سکتے ہیں 1 منٹ میں کیجئے۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ وہ آدمی کس کیفیت میں، ہو سکتا ہے کسی مجلس میں بیٹھا ہو سکتا ہے کہ وہ سونے کے لیے جا رہا ہو سکتا ہے کسی تکلیف کے اندر ہو، آپ مختصر بات کیجئے۔ اور پھر یہ ہے کہ کوشش کریں کہ لوگوں سے ایسے اوقات کے اندر، یہ بھی ہمیں نہیں ہے، تمیز نہیں ہے ہمیں، یہ بھی چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ یہ ساری چیزیں سورہ نور کی آیتیں میں آپ کے سامنے پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں کہ میں پڑھنا چاہوں اور اس کا ترجمہ بھی سارا، یہ سورہ نور آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک مسلسل یہ بیان ہے۔ بے شک گھر جا کر آپ پڑھی گئی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں تو ان میں سے اکثر چیزیں وہاں سے ماخوذ ہیں۔ تو آپ ایسے وقت میں مت فون کیجئے جب کسی کے سونے کا وقت ہے،
نماز کا وقت ہے، مطالعے کا وقت ہے، آپ کم از کم ہم اتنا تو جانتے ہیں نا کہ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے، یہ مغرب کا وقت ہے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ ظہر کے بارے میں بھی کوئی نہ کوئی تکا ہمارا ہوتا ہے کہ 1 سے لے کر یا 1:30 سے لے کر 2 بجے کے درمیان لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا لحاظ ہم اتنے گئے گزرے ہیں اور آداب سے اس قدر ناواقف ہیں کہ اس وقت رات کے کسی بھی وقت فون کر دیں گے اور یہ توقع رکھیں گے کہ اگلا آدمی جو ہے ہمارا انتظار کر رہا ہے ہمارے فون کا۔ اگر تو واقعی انتظار کر رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ یہ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی پرائیویسی کے اندر اس طرح مخل ہوں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فون کرتے ہوئے بھی ان آداب کو ملحوظ رکھنا لازم ہے جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے اجازت، اور فون کر رہے ہیں تو اجازت بھی طلب کر لیں، وہ فون پر اجازت طلب کر لیں کہ میں آپ سے کوئی 2-4 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں اگر آپ فری ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نا تعارف کرواتے ہیں، شروع ہو جاتے ہیں السلام علیکم جی، آگے سے اپنی بات شروع کر دیں گے۔ کافی دیر کے بعد بیچارے سننے والے کو سمجھ آتی ہے کہ میں فلاں آدمی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سمجھ رہے ہیں، سلام کر کے میں یہ کیوں نہیں کہتا کہ فلاں بول رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اگلا آدمی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کیجئے تو ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگ اتنے بادشاہ ہوتے ہیں، ایک دفعہ فون کیا آپ نے آگے سے کاٹ دیا، وہ دوبارہ کریں گے، پھر آپ نے کاٹا وہ پھر کریں گے۔ وہ زبردستی آپ کے گھر کے اندر، آپ کے جسم و جان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ یہ کون سے آداب ہیں؟ شریعت نے کہا 3 دفعہ اجازت طلب کرو۔ ایک دفعہ کسی نے کاٹ دیا تو اس نے کہہ دیا کہ اجازت نہیں ہے، وہ تو تب ہے جو آگے خاموشی ہو، تو آپ دوبارہ سے کر لیں، دوبارہ سے کر لیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی عام باتیں ہیں؟ یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ ہماری سماجی زندگی سے ریلیٹڈ جو آداب ہیں، قومیں 2 چیزوں کی وجہ سے ہمیشہ آگے نکلتی ہیں۔ ان کے آداب اور اخلاقیات ان کے اندر کیا ہے، اور ان کے اندر جو علمی حوالے سے جو رسوخ ہے وہ کیا ہے۔ علمی دلچسپی دیکھ لیں کسی قوم کی، اور ان کے اندر آپ آداب اور اخلاقیات دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ قوم کس لیول پر ہے۔ جاپانیوں کے بارے میں یہ لطیفہ مشہور ہے کہ ہر کسی کے آگے جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں۔ آپ کو وہ اگر ٹیکسی کی بھی آفر کریں گے کہ آپ تشریف لائیے، ٹیکسی میں بیٹھیں، میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو تب بھی آپ کے سامنے سر جھکائیں گے۔ دروازہ کھولیں گے تب بھی سر جھکائیں گے، اور جب آپ بیٹھ جائیں گے تو تب بھی سر جھکائیں گے، اور جب آپ اس کو پے کریں گے تو تب بھی سر جھکائیں گے۔ یعنی اس قدر جو ہے کہ بندہ اگلا شرمندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی قومیں ہیں جو ہماری نظر میں لعنتی ہیں، جہنمی ہیں، اور جو جنتی قوم ہے وہ کیا کر رہی ہے، جن کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں جانے والا نہیں ہے۔ ان کے انداز اور طریقے کیا ہیں سماجی سطح پر، گھریلو زندگی کے اندر؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ شریعت نے متعین طور پر بتایا کہ اگر کسی غیر کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اگر اپنے رشتہ داروں کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر اپنے گھر کے اندر داخل ہونا ہے تو پھر اجازت طلب کرنے کے آداب اور اصول اور ضابطہ کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو یہ دین وہ ہے کہ جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی انسان کو تعلیم دی گئی ہے اور بتائی گئی ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات اور بڑی سے بڑی بات، ہر بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین طور پر ہمارے سامنے بیان فرمایا۔ میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو موبائل فون کا جو ایک بہت بڑا مرض ہے، اور اس میں جو گفتگو کا انداز ہے لوگوں کا، وہ انتہائی نامناسب ہے، اور بالکل ہم ان آداب سے واقف نہیں ہیں کہ جن آداب کا موبائل پر گفتگو کرتے ہوئے بھی لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے۔ اس کو آپ چھوٹی بات نہ سمجھیے۔ یہ جو اسلام کا حکم ہے، استئذان، اجازت اور باہمی تعلقات میں جو آداب ہیں، آج کے دور میں وہ آداب آپ
اس چیز پر بھی لاگو کیجیے۔ آگے چلیے ذرا، یہ شریعت نے کیوں اتنی پابندی عائد کی ہے؟ جو آداب قرآن و سنت کے اندر بیان ہوئے ہیں، میں نے بالکل خلاصے کے انداز میں بات کی ہے کہ کسی کے گھر میں، رشتہ داروں کے گھر میں، اپنے گھر میں، ہر چیز کو کھول کے بیان کیا ہے۔ یہ کیوں کیا ہے شریعت نے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ شریعت کا مطلوب اور مقصود کیا ہے؟ کوئی حکم شریعت کا ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور مصلحت جو ہے وہ پوشیدہ نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے جو ان کی پرائیویسی ہے وہ مجھے اور آپ کو متاثر کرنے کا حق نہیں ہے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ آپ اگر مجبور ہو کے بات کر رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں، تو پہلے پوچھ لیں کیا وہ اس کے پاس وقت ہے؟ اگر وقت ہے تو کون سا وقت ہے؟ کس وقت وہ ملنا پسند کرے گا اور کس وقت ملنا پسند نہیں کرے گا؟ شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ اس چیپٹر کے اندر لوگوں کو نظر آنی چاہیے۔ الاستئذان، باہمی ملاقات کے آداب اور طریقے کے اندر شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو رائٹ آف پرائیویسی ہے یہ ہر آدمی کا حق ہے، اس کو کوئی دوسرا متاثر نہیں کر سکتا۔ بہت زور ہے اس پر، بہت پابندی ہے اس کی۔ ابھی میں ٹائم تھوڑا ہے، ساری بات نہیں کر سکوں گا، موضوع یہ شروع ہو گیا اور آگے حج کا بھی موضوع ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر 2 جمعے ہو گئے ہیں، اس موضوع کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن بہت ساری چیزیں وہ اتنی لازم ہے اور ضروری ہیں کہ پتہ نہیں پھر 2-3 سال بعد جا کے باری آئی۔ ابھی تو یہ 5واں جمعہ چل رہا ہے اس موضوع پر کہ ہماری جو گھریلو زندگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس میں شریعت نے کیا ہمیں طریقہ اور کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک اس میں یہ چیز ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس میں شائستگی اور جو کہہ لے کہ طہارت، اس کا اظہار ہوتا ہے، پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ فکری تطہیر جو ہے اس کا بھی لحاظ اور خیال رکھے۔ منہ اٹھا کے کسی کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، بغیر اجازت کے کسی کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر کر دی ہے، یہ فکری حوالے سے بھی یہ چیز انتہائی غلط ہوگی۔ تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ لوگوں کی فکری تطہیر بھی ہو اور ان کی عملی تطہیر بھی ہو، تو عملی اور فکری دونوں طرح یہ پابندی عائد کی۔ یہ چاہا کہ لوگ آپس میں ملیں جلیں تو سلام اور دعا کے ساتھ ایک دوسرے کو سلام کریں، کہ اس سے بڑی اور کسی مذہب نے، دنیا کے اندر کسی مذہب نے اس انداز میں باہمی ملاقات اور باہمی ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ذکر نہیں کیا، کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ملے تو سلام اور دعا کے ساتھ ایک دوسرے کی پرائیویسی، ایک دوسرے کا جو حق ہے اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے فکری اور عملی اعتبار سے تطہیر کا لحاظ کرنا، یہ جو اجازت طلب کرنے کا حکم ہے۔ صرف ایک ہی نقطے پر بات کر سکا ہوں، چاہوں گا کہ آپ اس کو ذرا گھر جا کر پڑھیے، سورہ نور آیت نمبر 27 تا 32، یہ آپ نے گھر جا کے اس کا ذرا صرف ترجمہ پڑھنا ہے، کہیں سے اس کی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ایک چیز آپ کو اسی انداز میں مل جائے گی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، ساتھ کچھ حدیثیں میں نے عرض کی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارا دین ہمیں گھریلو زندگی کے آداب کس انداز میں سکھاتا ہے۔ یہ دین ہے، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ جو لوگ کوئی تمیز نہیں رکھتے تھے ان کو اتنا با تمیز اور با ادب بنا دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش ثریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے کہ آپ نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کر کے رکھ دی۔
شریعت آئی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کا طرز عمل اور طرز فکر جو ہے وہ تبدیل